آیات تلاوت اس میں ہمارے لیے کچھ رویوں کا ذکر ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے. آپ سمجھ گئے کہ ہمیں کس رویے کا مالک ہونا چاہیے. اور ہمیں چونکہ 4 چیزیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں جس کا مجموعہ یہ انسان بنا. ایک اس کے اندر ہے عقل انسانی، ایک اس کے اندر ہے روح انسانی، اور ایک اس کا یہ بدن ہے جسم انسانی، اور ایک اس کا نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس انسانی. اور ان چاروں چیزوں سے ایک 5ویں چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قلب انسانی. ان 5 چیزوں کا مجموعہ یہ انسان ہے. اب اس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ غذا ہے جو اس کو پروان چاہیے. آپ کو معلوم ہے عقل کی غذا علم ہے، جسم کی غذا وائٹامنز، منرل، فائبر جو ہم کھاتے ہیں، جو زمین سے نکلتی ہے. انسان بھی زمین ہی سے نکالا گیا اور اس کی غذا بھی زمین ہی سے لی گئی، اور پھر اس کو اقتدار بھی زمین ہی پہ دیا گیا، اور پھر اس کو لوٹا کے واپس پھر چھپایا بھی زمین ہی میں جایا جائے گا، اور پھر زمین ہی سے اس کو اٹھا کر حشر کے دن پیش کیا جائے گا. عقل انسانی کی غذا جیسے میں نے کہا علم ہے. جاہل انسان کتنا بھی دانا ہو مگر اس کی تک بندی ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تک بندی ہے، تجزیہ ہے اس کا، اور اس تجزیے میں بعض اوقات دانائی کی بات بھی کر لے گا. لیکن چونکہ اس کے علم کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ماخذ نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، اس لیے اس کا علم محض کلام پہ مبنی ہوتا ہے، علم پہ مبنی نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے. بس یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. عقل علم سے روشن، جسم انسانی خوراک، مادی جسم ہے اس کی مادی خوراک. عقل نور ہے اس کی خوراک بھی نور ہے. سبحان اللہ. العقل هو جوہر مجرد. عقل ایک نور ہے، اس کی غذا بھی نور ہے. اس کی غذا بھی کیا ہے؟ علم بھی کیا ہے؟ نور. تو نور کی غذا نور. اب عقل انسان میں جسم انسان، اس کے اندر پھر حرکت پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. شعور پیدا ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. اور پہلے اس کے اندر شعور ہوتا ہے
جب یہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شعور، مگر کلام نہیں ہوتا۔ کلام علم سے وابستہ ہے۔ کلام کس سے وابستہ ہے؟ علم سے۔ تو جب یہ آہستہ آہستہ شعور میں آتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو شعور پودوں میں، شعور پتھروں میں، آپ سمجھ گئے؟ شعور جانوروں میں بھی ہے، شعور سب چیزوں میں ہے۔ اس سطح تک انسان بھی شعور رکھتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ آپ کہیں گے شعور کیا ہے؟ درخت میں شعور کیسے ہے؟ رسول اللہ کے بلانے پہ درخت چل کے آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں شعور تھا تو آ گیا۔ پتھر کو اشارہ کیا چل کے آ گیا، شعور تھا آ گیا۔ چاند کو اشارہ کیا ٹکڑے ہو گیا، شعور تھا ٹکڑے ہو گئے۔ سورج کو اشارہ کیا لوٹ، جانور کو اشارہ کیا، ہرن کو اشارہ کیا چلتا ہوا، اونٹ کو اشارہ کیا آپ کے پاس آ گیا۔ شعور ان سب چیزوں میں موجود ہے، مگر اس شعور کو علم میں بدلنے کی صلاحیت والی جو ڈسک ہے نا، وہ ان چیزوں میں فیڈ نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ ہارڈ ویئر ان کے اندر نہیں رکھا، آپ سمجھ گئے؟ ان کے اندر وہ جس طرح انسان کو رنج پہنچتا ہے نا، اسی طرح حیوان کو بھی رنج پہنچتا ہے۔ جس طرح انسان دکھی ہوتا ہے نا، ایسے ہی پودا بھی دکھی ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ ہے دنیا کے اندر، اگر آپ بھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اپنے آنگن میں 3 پودے لگا لیجیے، ایک پودے کو روز صبح اس طرح ڈانٹیے جس طرح آپ اپنے کسی بھائی کو ڈانٹتے ہیں یا بیٹے کو ڈانٹتے ہیں یا کسی پڑوسی کو ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ وہ پودا مرجھانا شروع ہو جائے گا، آپ سمجھ گئے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ڈانٹا مت کرو، کیونکہ آپ کی ہر ڈانٹ ان کی جسمانی، ذہنی اور قلبی طور پہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں اس کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ نالائق ہے، وہ نالائق بن جائے گا۔ اب مت کہا کریں اسے، کیونکہ اس کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بتاتا ہوں، 3 پودے، اب موسم آ گیا ہے، کوئی 3 سے پودے لگا لینا آپ اپنے گھر میں، ایک ہی قسم کے لگا لیں۔ ایک پودے کو صبح کہیں گے تو بہت گندا پودا، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے پودے کو آپ کہیں گے یہ بہت اچھا پودا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے پودے پہ آپ ہاتھ پھیر کر اس کو تھوڑا سا پیار کریں، کہیں یہ بہت ہی اچھا ہے۔ 2 مہینے کے بعد اس کی گروتھ کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کی زبان نے پودوں پہ کیا اثر کیا ہے۔ یہ کائنات پریکٹیکل کائنات ہے، یہ سب پریکٹیکل ہے۔ آپ کی زبان ہی کے اندر شفا ہے، آپ کی زبان ہی کے اندر شفا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، کسی انسان کو بھی آپ خراب کرنا چاہیں تو اس کو کہہ دیں یہ خراب ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ ہر روز کہتے رہیں گے وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لیجیے،
لہذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فرد کو یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارے گھر میں کون پرورش پا رہا ہے. وہ پرورش پا رہا ہوگا جو تم پال رہے ہو. اس کی زبان بھی وہی سیکھے گی جو تم سیکھ رہے ہو. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ ہماری باڈی، ہماری سول، روح کی بھی ایک غذا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ محبت. روح کی غذا کیا ہے؟ محبت ایک ایسی سپریم پاور ہے جو پتھروں میں بھی پھول اگا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پتھروں میں بھی پھول اگا دے. اور نفرت ایک ایسا زہر ہے، نفرت ایک ایسا زہر ہے کہ زرخیز زمین میں بھی گندم بیجو تو پاکھڑا ہوگا. آپ سمجھے میری بات؟ جو کچھ بھی ہے آپ کا مائنڈ ہے. آپ کے گھر کا سکون آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. آپ کے گھر کی برکت آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اور دماغ آپ کا روشن ہو رہا ہے کس سے؟ علم سے. سمجھ لیں. اور روح آپ کی روشن ہو رہی ہے کس سے؟ محبت سے. ہر محبت والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر محبت والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے. اس کی طرف دیکھو تو کشش ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. میں ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ گویے دیکھے ہیں آپ نے؟ گانے والے کو قوالی گانے، کوئی غزل گا رہا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس کا سر بنتا جا رہا ہے اسی طرح اس کا فیس بھی بالکل بالکل ہوتا جا رہا ہے. کیا سر اس کے فیس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے. ہر ایک وہ شخص جس کے اندر غصہ ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، چغلی ہوگی، حسد ہوگا، اس کا چہرہ اس قدر ہیبتناک ہوگا کہ اس کی طرف سے آنے والی لہریں انسان کو ریپل واپس وہ ملنا ہی نہیں چاہے گا. کوئی نہیں ملنا چاہے گا. آپ سمجھ گئے اس بات؟ اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قانون ہے اٹریکٹ اور ریپیل. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شکلاً صورتاً بلال جیسے ہوتے ہیں. کالے کلوٹے، ایک ہونٹ نیچے والا ایسے، اوپر والا یوں. دیکھنے میں کوئی خوبصورتی بلال میں نہیں ہوتی، لیکن عشق و محبت سے روح بلالی اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی کہتے ہیں سیدنا بلال. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا بلال. کیوں کہ روح اٹریکٹ کرتی ہے. روح اٹریکٹ کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے خوبصورتی میں ابو جہل بہت بے مثل انسان تھا، بہت کمال کا خوبصورت تھا. لیکن ابو جہل کے اندر ریپیل کرنے والی لہریں تھی، اٹریکٹ کرنے والی نہیں. کیا مطلب ہوا؟ دل ہی ہے. یہ تمام کائنات ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. پوری کائنات ایک مقناطیسی فیلڈ ہے.
لہذا جہاں کی محبت تم اس میں ڈالو گے اسی طرح کی پاور آپ کے اللہ اکبر سبحان اللہ سمجھ گئے سبحان اللہ یہی محبت کا اثر رسول اللہ کا ہے یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے یہی معین الدین اجمیری کا ہے دیکھیے آپ دیکھیے نا چندہ غور کیجئے کہ آپ میں سے کتنے ایک ایسے ہوں گے بچے ایسے جن کو دادے کا نام نہیں پتا ہوگا نہیں نا لیکن کسی بچے سے پوچھئے پیرانے پیر کے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق گزر گیا بندہ 471 ہجری میں گنج بخش علی حجویری کے متعلق بچہ کو بتائے گا داتا صاحب کون ہے جی وہ گیا 100 سال پہلے یعنی ایک تابعین کا بیٹا تھا اللہ اللہ سبحان لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں گنج بخش علی حجویری کیونکہ اس نے اپنی میگنیٹک فیلڈ اتنی وسیع کر لی کہ اسی میں مصطفیٰ کو بھی شامل کیا اسی میں خدا کو بھی سبحان اللہ اللہ اکبر اس نے اپنی میگنیٹک فیلڈ وسیع کر لی کہ وہ سب کچھ اندر آ گیا تو روح انسانی کی غذا کیا ہے محبت آپ سمجھے جسم انسانی کی غذا کیا ہے یہ جو ہم کھاتے ہیں عقل انسانی کی غذا کیا ہے یہ اب ہمارا ہے قلب آپ سمجھ گئے قلب انسانی کا جنریٹر کس چیز سے چارج ہوتا ہے عبادت سے اور تقوی سے آپ سمجھ گئے عبادت سے اور تقوی سے اذان ہو رہی ہے میں یہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہوں یہ گفتگو میری اس اذان سے بہتر ہے چونکہ وہ ایک اعلان ہے اور یہ ایک واجب ہے میری اس کی طرف آپ توجہ رکھیے کوئی اور چیز کر رہے ہوتے تو بند کرنا ضروری تھا لیکن اگر آپ درس حدیث دے رہے ہیں یا درس قرآن دے رہے ہیں تو اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینا اور سننا واجب نہیں توجہ میری بات کی طرف عقل سے شروع ہوئی بات ہماری جسم سے روح سے ٹھیک ہے اور پھر قلب سے چاروں چیزیں ہو گئی اب پانچویں چیز ایک میں نے بیان کی تھی جس کو کہا تھا میں نے نفس انسانی کیا نفس انسانی غور کیجیے ذرا نفس کیا ہے ان پانچوں چیزوں سے ایک شے پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عادت جس کو ہم کیا کہتے ہیں عادت ٹھیک ہے انسانی عادت یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے نفس انسانی سے اور اسی سے پیدا ہوتی ہے طبیعت جی اب اس طبیعت کو ہم نے بدلنا ہے کس چیز کے ساتھ شریعت کے ساتھ سبحان اللہ طبیعت کیا ہے سراسر ظلمت اندھیرا اور شریعت کیا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور شریعت کیا ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا اور یہ کون سا نور ہے اللہ نور السماوات یہ وہ نور ہے پھر اس نور کی طرف رہنمائی کرنا کس نور کا کام ہے قد جاءکم من اللہ نور سبحان اللہ اس نور کا کام جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دائی بن کے آئے اور وہ ہے محمد رسول اللہ یہ ہو گیا دوسرا نور پھر یہ نور ایک اور نور ساتھ لایا
ٹھیک ہے، وہ کون سا نور ہے؟ کتاب اللہ فیہ ہدی و نور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی۔ آپ سمجھے؟ اس میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی کتاب بھی ہدایت اور اس کے اندر بھی نور، اور یہ جس کے اوپر آئی ہے وہ بھی نور، اور جس کی طرف سے آئی ہے وہ بھی نور، اور تمہارے اندر جو روح رکھی ہے ہم نے وہ بھی نور، اور تمہارے اندر اس نور کو پہچاننے کے لیے ایک اندھیرا رکھا ہے، اس کا نام ہے نفس۔ اس کا نام کیا ہے؟ نفس۔ اب یہ اندھیرا جو ہے، آگے بڑھنے کے لیے 5 چیزیں ہیں، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، بس پھر اجازت لیں گے آپ سے۔ اس اندھیرے کو دور کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے چندہ؟ اس اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، 1,24,000 انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہیں طبعی ظلمت سے نکال کر مابعدت طبیعتی کائنات تک پہنچائیں۔ آپ آئے ہی اسی لیے تاکہ تمہیں عالم خلق میں لطیف بنا کر عالم امر میں لے جائے۔ جس طرح تو پہلے آیا تھا نیچے کو، یہاں لا کے پھر وہی پاور دے کر تجھے اوپر کو لے جایا تھا، وہی پاور دے کر تجھے۔ اب ایک چیز ہے اس میں، جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ را میٹیریل ہے، چونکہ یہ اس کو معلوم ہے کہ یہ عادت پہ چلتا ہے۔ کس پہ چلتا ہے یہ انسان؟ عادت پہ۔ اس کو اس کی عادت سے کوئی روکے تو بعض روحیں اس کو قبول کر لیتی ہیں نصیحت فی الفور، بعض روحیں ذرا سستی کرتی ہیں مگر قبول کر لیتی ہیں، مگر بعض روحیں وہ ہیں جو بالکل ہی قبول نہیں کرتی۔ یہ 3 اقسام کی روح ہیں اس انسان کے اندر، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا۔ نفس جو انسان کے اندر ہوا نا، نفس کس کو کہتے ہیں؟ عادت۔ جیسی عادت آپ بنائیں گے ویسے ہی آپ ہوئیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ یا جس طرح جو آپ کھائیں گے وہی آپ ہوئیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کی عادت بنتی ہے، آپ کے مزاج بنتے ہیں۔ مثلا گوشت خور انسان جو ہے اس کے اندر حیوانات کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے، جنگجو ہوتا ہے، لڑائی۔ جیسے ہمارے پاس قومیں ہیں جن کو دال کی حاجت ہی نہیں، جب دال ان کو دینے لگے، جب ان کو مرغ و مسلم دینے لگے تو وہ کہنے لگے پروردگار یہ کھا کھا کے تھک گئے ہم، اب کچھ دال سبزی لا ہمارے لیے، پیاز لہسن، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے لا تاکہ ہم کچھ ذائقہ منہ کا بدلیں، مگر جب وہ بھی کھائی تو تھک گئے، ابھی تو بدلتے رہے۔ اب اس چیز پہ نفس انسان، آپ کو سمجھ آئی؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ وہ عادت جو آپ کے گھر سے آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کے گھر میں جو پرورش پائے گا اس کی عادت کا معیار اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ نبی کے گھر میں جو ابو جہل کے گھر میں پرورش پائے گا اس کا معیار کچھ اور ہوگا، الا یہ کہ اللہ جب چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟
بس اس چیزوں کو آپ سمجھ لیجیے. تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے خطاب نہیں کر رہا تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ ہمیں بدلنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. عادت بدلنی ہے ہمیں. عادت کو جب ہم بدلتے ہیں نا تو ہمارا بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے, ہمارا چلنا بھی عبادت بن جاتا ہے, ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے, ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. کس طرح کہ ہم نے عادت کو بدلا اور شریعت کو اپنا. آپ سمجھ لیں, ابھی شریعت ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, وہ بھی کسی کسی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے, ہر ایک کو وہ بھی نصیب, کیونکہ اس نے اس کو عادت کا حصہ نہیں بنایا, اس نے اس کو عادت کا حصہ نہیں بنایا. آپ سمجھ گئے, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہے, اور پھر بھی کوئی مسجد میں پڑھ کے بھی آیا, چراغ جلا تھوڑا سا, باہر کسی کی غیبت کر دی, وہ چراغ بجھ گیا. باہر کسی کی حسد کر گیا, چراغ بجھ گیا. ہماری یہ روشنیاں مسجد میں اگر جائیں بھی تو جلتی ہے, اتنی مدھم ہوتی ہے کہ معاشرے کی, سوسائٹی کی بری ہوا اسے بجھا دیتی ہے. لہذا نہ ہمارے چہرے پہ کوئی روشنی آ سکتی ہے, نہ ہماری زبان پہ کوئی مٹھاس آ سکتی ہے, نہ ہماری آنکھ میں کوئی حیا آ سکتی ہے, اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی مروت آ سکتی ہے, نہ کوئی محبت آ سکتی ہے. ہم جس طرح پہلے تھے ویسے ہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی بات مانی جائے, کسی دوسرے کی نہ مانی جائے. یہ شان صرف پروردگار کی ہے کہ اس کی ہی مانی جائے, کسی اور کی نہ مانی جائے. یہ شان صرف رسول کی ہے. بتا تو کس پوزیشن پہ کھڑا ہے, کیا تو خدا ہے کہ تیری ساری مانی جائے؟ تو رسول ہے کہ تیری ساری مانی جائے, اور کسی دوسرے کی کوئی ایک بھی نہ مانی جائے. گویا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں جی میری بات مانی جائے, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا تو سفید داڑھی کرنے سے ہوا ہے یا بڑا تو عقل سے ہوا ہے. جی, داڑھی سفید ہونے سے بڑا نہیں ہوتا, بندہ بڈھا ہوتا ہے. اس کو بڑا کبھی کسی نے نہیں کہا. کیا کہتے ہیں بڈھا. شیخ سعدی یوں جا رہے تھے, راستے میں بیٹھ کر کچھ جو ہے وہ کام کر رہے تھے, پاس سے ایک بوڑھے گزرے بزرگ, تو انہوں نے کہا سعدی راستے سے ہٹ کر ذرا بیٹھا. تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے کہ میں راستے کے کنارے پہ ہوں, یہاں سے یہاں تک کتنا راستہ ہے, آپ یہاں سے گزر سکتے تھے, تو آپ مجھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ راستہ تو بہت بڑا پڑا ہوا ہے. تو کسی ساتھ والے نے, بزرگ نے کہا سعدی جی بزرگ سے ایسے بات نہیں کیا کرتے. شیخ سعدی کہنے لگے بابا بزرگی با عقل است نہ با عمر. بزرگی عقل سے ہے, عمر سے نہیں. ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ بڈھے ہوتے ہیں, بزرگ نہیں ہوتے. آپ سمجھ گئے نا میرے چاند, ہم بڈھے ہوتے ہیں, بوڑھے, بزرگ نہیں. بزرگ ہوتے تو اپنی عادت کو مارتے اور رسول اللہ کی شریعت کو اپناتے. اللہ, آپ سمجھ گئے. بڈھے ہوتے ہیں, اس لیے لوگ کسی بڈھے کا کوئی احترام ہے, مجھے بتائیے ذرا, ہے کسی بڈھے کا احترام؟ کیونکہ بڈھا ہے. بزرگ ہے اگر تو گزر کے دیکھنا ذرا ایک دفعہ آکڑ کے پیر میرے لیشا کے آگے سے. اللہ اکبر, گزر کے دیکھ ذرا, گزر کے مجھے گنج بخش علی اجمیری کے مزار کے آگے سے ہی گزر کر دکھا. وہ جو بزرگ تھے وہ تہے خاک بھی بزرگ ہیں. اللہ اکبر,
اور تو جو بڈھا ہے اور ہم جو بڈھے ہیں، ہم گھر میں بھی اور راستے میں بھی بڈھے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہم سے کترا کے لوگ گزر جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہم سے لوگ، جب لوگ تجھ سے کترا کے گزرنے لگ جائیں نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیری میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو لہریں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. وہ اٹریکٹ کرنے والی لہریں جو تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. آپ سمجھ گئے؟ بس یہ میری ایک بات یاد رکھیے، یہ اسلام سراسر سائنٹیفک دین ہے. اسلام سراسر روحانی اور سائنسی ہے. اس کے اثرات اگر زندگی پہ 50 سال بعد بھی نہیں ہوتے نا تو غور کرو. آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ، اب ہم یہ سب دیہاتی لوگ ہیں، کتنی خوبصورت جگہ ہے، سمجھ گئے؟ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کے آپ نے معلوم ہوا، اس نے کہا آمنا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. آپ نے کہا لا تقولوا آمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کیا کہو، ہم اسلام لے آئے. ہم کیا لے آئے؟ اسلام لے آئے. اسلام لے آئے. کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں ابھی تم یہ کہو کہ آپ نے ذہناً تسلیم کر لیا ہے، اس لیے تم مسلمان ہو گئے. اچھا، جب تم قلباً مانو گے، اقرارم باللسان کے ساتھ تصدیقاً بالقلب ہوگا، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اب تم ایمان لے آئے. جب تصدیق قلبی کے ساتھ، اقرار لسانی کے ساتھ جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ غور کیجئے کہ پھر تمہاری بات میں وہ رس گھلے گی، وہ مٹھاس گھلے گی جس میں نہ منافقت کی نمی ہوگی، منافقت کا زہر ہوگا، اور نہ ہی غصے کی جاڑ ہوگی، اور نہ ہی تیرے اندر تکبر اور غرور کا کوئی شائبہ ہوگا. پھر تو باہر نکلے گا تو قرآن یوں ہاتھ میں لے کر بعض لوگ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اقبال کہتے ہیں اس طرح کتاب ہاتھ میں قرآن لے کے نکلنے کی ضرورت نہیں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے. سبحان اللہ. اللہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو چلتا پھرتا قرآن بن جا، چلتا پھرتا قرآن بن جا. اس ایسا تب ہوگا جب تو اپنی عادت بد کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، میں نے زندگی میں 23 سال میرے گزرے ہیں دنیا کے 42 ملکوں میں. جی، دنیا کے 42 ملکوں میں 23 سال مجھے گزرے ہیں. مجھے انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کسی ملک میں ایک غیر مسلم کو سمجھانے میں اتنی سر کھپائی نہیں کرنی پڑی جتنے مجھے عرب میں کرنی پڑی اور جتنے مجھے یہاں کرنی پڑی. آپ یقین مانیے.